نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انشاءاللہ تعالی کل جمعہ کا دن ہے، 3 تسبیحیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف کا تحفہ کریں گے۔ کہو جی انشاءاللہ۔ جتنے روزے باقی ہیں ہر دن کم از کم 1 تسبیح، مختصر چاہے درود شریف ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے گھر جاتے تک 1 تسبیح ختم ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ کہو جی انشاءاللہ تعالی ضرور ہم تسبیح پڑھیں گے۔ آج 16واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ 4 جو ہیں دنیا کے اندر عجیب واقعات ہوئے۔ وہ کیا کہ گود کا بچہ ہو اور وہ گفتگو کرے اور بات کرے، 4 اس کے واقعات کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ ایک واقعہ سورۃ بروج کے اندر ہے کہ اصحاب الاخدود، خندق والے، خندق بنائی، اس میں آگ جلا دی، جو ایمان والے تھے ان کو پکڑ کر آگ میں ڈالتے۔ ایک عورت کا بچہ لیا اور اس کو آگ میں ڈالا، اور بچہ بول پڑا کہ امی جان یہ تو ٹھنڈی جگہ ہے، آگ نہیں ہے، پریشان نہ ہو۔ گود کا بچہ اصحاب الاخدود کے واقعہ کے اندر آتا ہے، اس نے بول کر گواہی دی کہ امی جان توحید کو نہیں چھوڑنا، چھلانگ لگا دو۔ دوسرا جو واقعہ آتا ہے، گزشتہ دنوں سورہ یوسف گزری ہے، کہ کہتے ہیں کہ گواہی دینے والا بچہ تھا جس نے یہ گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورتیں جھوٹی ہے، یہ زلیخا جھوٹی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ غلط ہیں۔ فلما را قمیصہ قد من دبر، قمیص کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ قال ان کیدکن، کہ یہ تمہارا مکر و فریب ہے اور تم نے یوسف کو اس میں پھنسانا چاہا ہے۔ 2 واقعات ہو گئے۔ کتب حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے، ایک بزرگ، ان کا نام حضرت جرید ہے، نماز پڑھ رہے تھے، امی جان نے بلایا۔ اب نمازی میں سوچتے ہیں کہ اللہ نماز ہے اور امی جان ہے، کیا کروں، نماز ہی میں رہے۔ ماں نے ایک بددعا دے دی کہ ماں اللہ تجھے موت سے پہلے بدکارہ کا چہرہ دکھائے۔ ایک عبادت خانہ تھا الگ، اس میں وہ رہتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ ایک عورت آئی، اس نے گناہ کی دعوت دی، انکار کر دیا۔ بعد میں وہ عورت ایک بچہ اٹھا کر لے آئی، لوگوں نے اس کو مارا پیٹا، اور کہاں سے بچہ لیا، اس نے کہا جی یہ جو اللہ والا جس کو شکل بنا رکھی ہے یہ اس کا بچہ ہے۔ لوگوں نے عبادت خانے سے نکالا، عبادت خانہ گرا دیا، اور ان کو گھماتے اور پھرتے تھے۔ انہوں نے کہا کیا کرتے ہو، مجھے میرا گناہ تو بتاؤ، میرا جرم بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا بچہ لاؤ۔ جب بچہ لایا تو اس سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے۔ بچے نے گواہی دی کہ فلاں چرواہا جو حبشی ہے وہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ کتنے واقعات ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر آ گئی، شادی نہیں ہوئی ہے، بغیر شادی کے اللہ کی ذات نے بیٹا دے دیا، اور کہا کہ وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، یہ کھجور کا تنا، اس کو حرکت دو، کھجوریں گریں گی، کھاؤ، اور نیچے چشمہ ہے اس کا پانی پیو، اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو۔ اور کوئی آپ سے پوچھے، کوئی بات کرنا چاہے تو کہے انی نذرت للرحمن لن اکلم اليوم انسیا، میں نے منت مانی ہے رحمان کی، میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ لوگوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، تو کیسے بچے کو لے کر آ گئی ہے؟ تو بولنا نہیں تھا، بس یہ اشارہ کیا، فاشارت الیہ، کہا کہ اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف،
تو لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو گود کا بچہ ہے وہ کس طرح بات کرے گا؟ یہ گفتگو چل رہی تھی تو حضرت عیسیٰ بول پڑے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجنا ہے۔ پھر آگے کہا وبرم بوالدتی، یہ بڑے اپنے والدین کے والدہ کے تابعدار تھے، والدہ تھی ان کی۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہے جس دن میری ولادت ہوئی اور جب میرا انتقال ہوگا اور پھر مجھے اٹھایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ ہمارا ایمان ہے، زندہ ہے، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، اللہ نے زندہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور قیامت سے پہلے وہ تشریف لائیں گے اور پھر ان کا انتقال ہوگا۔ مدینہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر مدفون ہوں گے۔ کل قیامت میں جب جنت ریاض الجنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، جہاں شیخین آپ کے ساتھ ہوں گے، صدیق اکبر اور فاروق اعظم، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ اٹھیں گے۔ بچوں نے جو بولے اور بات کی ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ کی برکت سے جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد دے، اولاد کو نیک صالح بنائے۔ اللہ ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری محفل قبول فرما۔ جمعے کی شب ہے، اللہ اس کے انوار و برکات نصیب فرما، خیریت اور قبولیت والا جمعہ نصیب فرما۔ والدین کی مغفرت فرما، عزیز و اقربا بہن بھائی جہاں ہیں اللہ ان کی خوشیوں کا انتظام فرما، دعائیں قبول فرما، علی کا سفر قبول فرما، حج کی توفیق دے، حرمین شریفین کی بار بار اللہ زیارت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم۔